अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। आपको मेरी तरफ से ARY न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का मौका है तो ऑब्वियसली कोई स्पेशल गेस्ट होगा हमारे साथ, और आज जो स्पेशल गेस्ट हैं वो बड़े सीधे सादे सुलझे हुए इंसान हैं। जिस तरह से अपने वक्त में खेलते थे, अब अपने एनालिसिस में भी उसी तरह से बात करते हैं, बड़े तरीके से एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। इनकी क्रिकेट की बात की जाए तो बहुत सारी अचीवमेंट है, बहुत कुछ हासिल किया है। 97 टेस्ट मैचेस में 7000 प्लस रन्स हैं। वनडे में भी कुछ मेमोरेबल इनकी इनिंग्स हैं। एक चीज़ का अफसोस है कि अपने 100 टेस्ट मैचेस पूरे नहीं कर पाए, लेकिन जितना खेले इज्जत से खेले। एक बड़ा मुनफरिद रिकॉर्ड इनके पास है कि डे एंड नाइट टेस्ट की सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी, तीनों इनके पास हैं। ये रिकॉर्ड जो पहली सेंचुरी, डबल सेंचुरी और ट्रिपल सेंचुरी हुई, लेकिन ये तीनों एक ही इनिंग में हुई। आप समझ ही गए हैं। मेरे साथ हैं अज़हर अली, और अज़हर अली के साथ हैं उनकी अहलिया नाइला अज़हर। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। अज़हर भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ईद का मौका है, ईद आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? खेलते थे तब क्या था? जब आप छोड़ दिए क्रिकेट उसके बाद क्या है? जब आप खेल रहे होते हैं तो ज़्यादातर आपकी ईदें, स्पेशली जब पाकिस्तान टीम में आ गया था तो अवे फ्रॉम होम काफ़ी सारी ईदें गुजरी जो फैमिली के साथ नहीं गुजर सकी। तो मेरा तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि यार फैमिली के साथ जितना टाइम गुजर सके ईद के टाइम पे। और आपको पता है बाहर अगर आप हों तो सिर्फ ईद की नमाज़ पढ़ी, आप अपने कामों में लग जाते हैं, मैच खेलने चले जाते हैं, या आपकी प्रैक्टिस होती है। बट घर में ये है कि फिर फैमिली के साथ मिलना, दोस्तों के साथ मिलना, और ज़ाहिर बात है खाने शाने सब कुछ। और पहला दिन होता है स्पेशली छोटी ईद पे, जब आप रोज़ा आपका फिनिश होते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है उस खाने पीने की रूटीन में वापस आते हुए। सही बात। थोड़ा बड़ा ज़बरदस्त मौका होता है, और उसमें कोशिश यही करते हैं कि फैमिली के साथ मिलके जितना इसको सेलिब्रेट कर सकें, और जितने लोग ज़रूरतमंद भी हैं उनका भी ख्याल रखें, ताकि एक ईद का रियल जो मकसद है वो पूरा हो सके। भाभी, पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा और नाजरीन के लिए स्क्रीन पे लगा देंगे। ये देखें कितनी पुरानी तस्वीर है ये, और इब्तिसाम इसमें कितने छोटे हैं। जी बिल्कुल। और ये आपको मुझे याद ये याद आ गया आपको। और ये ईयर जो है ना, ये भी इसलिए आपको याद रहेगा क्योंकि ये अजान उसी वक्त पैदा हुए थे, बिल्कुल गोद के थे। तो 2012 की है जी, बिल्कुल। तो मुझे उस वक्त से ना, जो हमेशा मैं सोचता हूँ कि टफ टाइम जो आपने देखा है इनके साथ, क्योंकि स्टार ये बाद में बने, बड़ा नाम ये बाद में बने, तो शुरुआत में वो जो वक्त था वो कुछ बताइए, वो कैसा था? क्या आप उस वक्त आपको ये थोड़ा सा डाउट होता था कि ये नहीं चल पाए या ज़्यादा लंबी क्रिकेट नहीं खेल पाए, तब क्या होगा? बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग ही नोज। नहीं, मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मुझे क्रिकेट का कुछ पता नहीं था। वो जब अज़हर खेलना शुरू किया अज़हर ने, तो मैंने थोड़ा सा उसको समझना शुरू किया। तो खेलना मैंने पहले से शुरू किया था, शादी के बाद आपको पता लगना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा है शादी के बाद खेलना शुरू किया। जब पाकिस्तान टीम में आए थे तो तब मैंने थोड़ा सा फोकस किया, तो फिर जाके मुझे। अच्छा, मेरे पास रिपोर्ट्स ये हैं कि आप एक क्रिकेटर की फैमिली के मोहल्ले में ही रहती थी और आपके भाई उनके साथ खेलते थे। ये सही है ना? जी जी बिल्कुल। बट अज़हर को मैंने खैर जब शादी हुई भी थी तो तब ये खेलते थे थोड़ा बहुत, बट लाइक पाकिस्तान टीम में जब आए थे तो उसमें कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमेशा इनकी तरफ से बहुत एक स्ट्रॉन्ग फील आई है कि इन्होंने कभी हमें फील होने ही नहीं दिया कि लाइक ये स्टेप बाय स्टेप आगे ग्रूम किया जिस तरह से, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह नहीं फील हुआ, इतना वो स्ट्रेस उसका नहीं आया। नहीं है बिल्कुल। लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहूँगा अज़हर भाई, मेरी आपसे कितनी बात होती है, हम क्रिकेट पे इतनी बात करते हैं अक्सर, लेकिन कभी ये आपसे नहीं पूछा कि आपके पास वो क्लैरिटी कैसे आई? क्योंकि आपने तो स्कूल भी छोड़ दिया था, आप होम स्कूलिंग करने लगे, और आपकी माशाल्लाह उर्दू अंग्रेज़ी बात करने से ये पता नहीं चलता कि आप घर में पढ़े हैं। तो वो आपने जब छोड़ दिया था तो उस वक्त आपने कुछ सोचा होगा ना कि मैं पढ़ नहीं रहा, अगर ये वाला मतलब ऑल द एग्स इन वन बास्केट हमेशा हम कहते हैं ना, ये नहीं करना चाहिए। देखिए, मेरे वालिद साहब का इसमें बहुत रोल रहा है, और उन्होंने जो होम स्कूलिंग की उन्होंने मुझे पढ़ाया, और जो आप मुझे इंग्लिश बोलते सुनते हैं या उसकी जो
اسٹارٹنگ ہے وہ ابو نے بیس ابو نے بنائی تھی. پھر میں باقی جگہوں پہ جا کے لیگز وغیرہ جب کھیلی تب میری جو ہے نا وہ گرومنگ زیادہ ہوگی. بٹ جو بیس تھی وہ ابو نے میری ایجوکیشن میں ضرور بنائی تھی کہ بعد میں یہ پرائیویٹلی پڑھ لے گا. اور اب میں نے بھی اپنے بچوں پہ وہی فارمولا کیا کہ ان کی جب ہو گئی ہے بیس تو اب وہ پرائیویٹلی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں تاکہ ان کو وہ کرکٹ کھیلنے کا پورا ٹائم مل سکے. یہ نہیں کہ پڑھائی پہ کمپرومائز ہو رہا ہے. اچھا جو سوال میں نے آپ سے کیا تھا آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا, اگنورینس از اے بلس, کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر کرکٹ نہیں کھیلیں گے تو گھر والوں نے کیا سوچ کے رشتہ کیا تھا کہ اگر یہ نہیں چل پائے یا کیا ہوگا تو پھر کیا, ایک ہوتا ہے نا اپنی بیٹی دیتے ہوئے تو سوچتے ہیں. جی بالکل نہیں, اس طرح کا کچھ ایسا ڈسکس ہوا ہی نہیں تھا. میں جب شادی کر کے آئی تھی تو مجھے یہ پتا تھا کہ کرکٹ کھیلتے ہیں, بٹ کیونکہ مجھے کرکٹ کی اتنی کوئی سینس تھی نہیں, تو جب یہ پاکستان ٹیم میں آئے ہیں تو اس کے بعد مجھے خیر پتہ چلا ہے کہ یہیں سے ہی بریڈ اینڈ بٹر ہوگا چلے گا. نہیں بالکل صحیح ہے, اللہ کا شکر ہے جو چیز ہوئی, اور یہ اچھی بات ہے. میں اس لیے اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, ٹھیک ہے کھیل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بٹ ایجوکیشن از آلسو ویری امپورٹنٹ. کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں آپ کھیلتے بہت اچھے ہیں بٹ لیگ فیکٹر ہو سکتا ہے, انجری ہو سکتی ہے خدا نہ خواستہ ایسی کہ جس پہ آپ کی کیریئر آپ کا تھریٹ ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک کہ جو دیکھ رہے ہیں بچے ضرور, آج کل اتنی ماڈرن ہوگی ایجوکیشن, اتنے ایونیوز کھل گئے ہیں جہاں سے آپ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں, آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں, آن لائن پڑھ سکتے ہیں, اور آپ اپنی ایجوکیشن ساتھ ساتھ رکھیں. بے شک آپ پرائورٹی اسپورٹس کو رکھیں یا کرکٹ کو رکھیں, جون سی بھی آپ اسپورٹس کھیلنا چاہتے ہیں, بٹ ساتھ ساتھ آپ کا پلان ہونا چاہیے اور آپ کی گیم میں آپ کی ایجوکیشن بہت زیادہ ہیلپ کرے گی. بھاوی یہ تو بات ہو گئی کہ کرکٹ بننا, مطلب کرکٹر بننا, کرکٹ میں آنا, بٹ اظہر کا کریئر کوئی آسان نہیں رہا. اپس اینڈ ڈاؤنز بہت رہی ہیں کہ اچانک سے کچھ اچھا ہو رہا ہے پھر فوراً ہی پتہ چل رہا ہے کہ ارے کپتان بنایا, کپتانی سے ہٹ گئے. یہ تو یہ ایک ایموشنل بیگیج کو ہینڈل کرنا بھی ایک اسپاؤس کا کام ہوتا ہے. ایک بیوی کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کو بھی آپ نے موٹیویٹ رکھنا ہے. اس چیز کے لیے آپ مینٹلی ریڈی تھیں اس ٹائم پہ؟ نہیں مینٹلی ریڈی تو نہیں تھے, بٹ لائک جیسے جیسے کوئی پرابلم آئی ہے تو الحمدللہ اس کو ہینڈل کیا ہے. تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا ہے کہ اس میں اظہر کا بہت ایک اسپیشلی میرے پہ کہ مجھے کوئی بھی ایسی پریشانی والی بات, کوئی ایسی ڈسکس کرتے ہی نہیں تھے. لائک جیسے ماشاء اللہ میرے بچے اب کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ان کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے زیادہ تر کھانے کے ٹائم پہ اگر میں کوئی بات سن لوں تو وہ مجھے تھوڑی سی پتہ چل جاتی تھی. ادروائز کبھی ڈسکس نہیں کی کوئی بھی پریشانی والی بات یا کچھ ایسے. ہاں ادروائز لوگوں کے ایکسپریشن سے مجھے کافی چیزیں جو ہے وہ پتہ چلتی تھیں, تو میں پوچھتی تھی تو اس میں بھی یہی جواب ملتا تھا کہ لائک دعا کرو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو الحمدللہ از رائٹ کہ کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں کچھ بھی نہیں ہوا, دوسرا بڑا اچھا کریئر رہا. لیکن وہی چیز اظہر ہمارے یہاں کوئی چیز نا کبھی کبھی اچانک سے دے بھی دی جاتی ہے اور کبھی کبھی اچانک سے چھین بھی لی جاتی ہے. تو وہ اس کا افسوس رہتا ہے آپ کو کہ مطلب پہلے بنایا کیوں اگر یہی کرنا تھا, اور بنایا تو تھوڑا ٹائم تو دیتے کپتانی کو لے کے. دیکھیے ہمارا یہ ہم کافی ڈسکس بھی کرتے رہے گے, ہم کوئی لانگ ٹرم سوچ کے کوئی چیز نہیں کرتے, ہم اچانک ہی فیصلے کرتے ہیں. تو ہم اس ایسی کنٹری میں رہتے ہیں جہاں پہ اچانک فیصلے ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو جیسے آپ کو خوشی ملتی ہے اچانک تو آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا سیٹ بیک بھی فیس کرنا پڑتا ہے. تو ہم تو اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں, بٹ آئی فیل کہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو رکنا چاہیے ایک پراپر ویژن کے تحت اور ایک پراپر سوچ کے تحت, لانگ ٹرم سوچ کے تحت چیزوں کو کرنا چاہیے. اچھا مجھے بتائیے عید پہ کیا اسپیشل ہوتا ہے, کہاں جاتے ہیں؟ اب وہ آپ نے بتا دیا اور مجھے بھی پتا ہے یہ آنا جانا نہیں چاہتے کہیں بھی, تو آپ کا کیا پلان ہوتا ہے؟ کس طرح سے گھر پہ مہمان آتے ہیں, آپ لوگ جاتے ہیں, کس طرح عید مناتے ہیں؟ عید کا بہت اچھا ایکچولی جب اظہر یہاں پر نہیں تھے تو تب تھوڑا سا ایکچولی مشکل ہوتا تھا. فرسٹ ڈے ہماری اظہر کی سائڈ کی سب فیملی اکٹھے ہوتی ہے یہاں پر, اور اب یہ ہے کہ اظہر یہاں پر ہوتے ہیں تو اوبیسلی زیادہ مزہ آتا ہے. ہم لوگ فرسٹ ڈے گھر کا کھانا ہوتا ہے, سیکنڈ ڈے میری اپنی مدر کی سائڈ پر, اور پھر فیملی فرینڈز وغیرہ ان کی طرف آنا جانا. بٹ یہ ہے کہ اگر یہ ملک سے باہر ہوں تو پھر تو اوبیسلی عید کا ایسا دن ہوتا ہے کہ آپ ہر ٹائم ہی مس کرتے ہیں.
اور عید تو وہ موقع ہے جس میں آپ رشتہ داروں کے گھر جا کے کہتے ہیں ارے یہ اتنا بڑا ہو گیا. صحیح بات. تو ورنہ کہاں موقع ملتا ہے نارمل ڈیز میں آنے جانے کا اور کرنے کا. تو یہ بتائیے عیدی دی ابھی تک آپ نے؟ مجھے تو نہیں دی, ویسے باقیوں کو دے رہے ہیں. آپ تو عیدی دیں نا. نہیں بالکل, بچوں کی دیکھیے عید تو ہوتی بچوں کی, اسپیشلی ہم چھوٹی عید کہتے ہیں نا, وہ چھوٹی عید ہوتی چھوٹے بچوں کی ہے. تو بس کبھی لیتے ہوتے تھے عیدیاں, اب مطلب کافی عرصے سے دے رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ تو اس کی عیدی کے بغیر تو کام ہو نہیں سکتا. بالکل بالکل. تو آپ کو عیدی دینے میں کنجوسی تو نہیں کرتے؟ نہیں, میں خود ہی سے اچھی خاصی لے لیتی ہوں. بھائی میں تو اب وہ جب سے کارڈ آئے ہیں نا, تو کیش تو ان کا ہی ہو گیا. وہ کہیں کیش نظر آ جائے تو میرا نہیں ہوتا. اچھا, کھانے کے بہت شوقین ہیں اظہر بھائی, یہ میں نے دیکھا ہے. اور ہم لوگ جب ٹرانسمیشن ساتھ کر رہے تھے تو اس میں لنچ ٹائم پہ بریک فاسٹ, ان کا بریک فاسٹ کا یہ گھر میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کبھی دیر سے بھی ہوں گے تو پہلے ناشتہ کرتے ہیں؟ جی ہاں, چاہے 3 بجے بھی کروں گا ناشتہ. یہ کرتے ناشتہ ہی ہیں. اور واقعی میں آپ نے صحیح کہا کہ کھانے کے یہ شوقین ہیں. اور بٹ میرے لیے میں بہت لکی ہوں کہ کوئی ان کی کوئی خاص ڈشز ایسی نہیں ہے کہ وہ سخت والے. میں نے کافی جو ہے مرد اس طرح کے دیکھے, بہت ایزی. اچھا, یہ آپ نے بات کی نا, اس پہ میں بریک کے بعد بات کروں گا کہ ان کو, کیونکہ ویسے تو یہ دکھتے ہیں بڑے کام, لیکن غصہ ان کو آتا ہے, یہ بھی مجھے آئیڈیا ہے. تو اس پر ہم بات کریں گے. اور بریک سے واپس آ کے پہلے ہم ملاقات کریں گے بچوں سے, اور ان سے جانیں گے اظہر بھائی کے حوالے سے اور عید کے حوالے سے وہ کیسے منا رہے ہیں اپنی عید. آن دی ادر سائڈ آف دس بریک, کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ. تو ہم آ گئے بچوں کے پاس, ان سے بات کرنے ان کی عید کیسی چل رہی ہے. اور اوبویسلی ابتسام سے تو گیم پر بھی بہت بات ہوگی. ابتسام ہے, ازلان ہے, اذان ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک. خیر مبارک. سب سے پہلے تو تمہاری کرکٹ میں فالو کر رہا ہوں اور میں بڑا امپریس ہو رہا ہوں جس طرح سے تم نے ابھی انڈر-19 ٹورنامنٹ میں 8 میچز میں 20 وکٹیں, فائنل میں 3 آؤٹ, بڑی زبردست پرفارمنس جاری ہے یار. اور پیچھے بھی اسی طرح کی پرفارمنسز تمہاری رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ. بس الحمدللہ اچھا رہا تھا انڈر-19 کا ٹورنامنٹ بھی, اور اس سے پہلے بھی جو ٹورنامنٹس چلے تھے. تو ابھی کیا سوچا, کیا ہے پلان, کیا ہے آگے, کیا سوچ رہے ہو؟ ابھی بس محنت کر رہے ہیں, اور بس پلان یہی ہے جو اپرچونٹی آتی ہے اس کو اچھے سے گریب کریں اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے کھیلیں انشاءاللہ. تو دیکھو تمہارے لیے تو ایک گھر میں ہی ایک رول ماڈل ہے کہ ابو کے پاس تو تمہارے اتنا کوئی آپشن نہیں تھا ہیں, اور ان کو پتہ نہیں تھا, چیزوں کا طریقہ نہیں آتا تھا, بڑی محنت سے یہاں پہنچے. تو یہ اس بات کا اندازہ ہے نا کہ محنت ویسی ہی رکھنی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. آئی تھنک محنت کے بغیر آپ نہیں پہنچ سکتے جس سٹیج پہ پہنچنا چاہتے ہیں ہم. اور بس یہی کوشش ہوتی ہے, محنت کرتے رہیں, جتنا ان سے ہو سکے سیکھیں, اسمارٹ ورک بھی کریں ود ہارڈ ورک. تو یہ بتائیں کہ وہ آپ, کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ اکیڈمی ہے اور سارے بچوں کو دیکھ رہے ہیں, تو جب آپ ابتسام کو دیکھتے ہیں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ اس ڈائریکشن میں ہے, اس کی محنت ویسی ہے, اتنا فوکسڈ ہے؟ نہیں بالکل. اسپیشلی لاسٹ 2 سال سے جس طریقے سے یہ جس طرح اس نے اسمارٹ ہارڈ ورک کی بات کی, کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹائم گزارتے رہنا ہے گراؤنڈ کے اندر. اسمارٹ ہارڈ ورک از ویئر کہ جو آپ کی چیزیں جو امپروو ہونے والی ہیں اس کے اوپر آپ کام کریں, پھر اس کے بعد اپنی فٹنس پہ کام کریں, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں. یہ کرکٹ صرف گراؤنڈ میں نہیں کھیلی جاتی, گراؤنڈ کے باہر بھی آپ کو بہت ساری سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں. چھوٹے یہ بتاؤ اذلان, تم کون سی کلاس میں ہو؟ 1 میں ہو. تو تم کوئی کھیل نہیں کھیلتے, کوئی اسپورٹ نہیں کرتے؟ نہیں. تو کوئی شوق نہیں ہے کسی؟ دیکھو یہ بھی کرکٹر, وہ بھی کرکٹر, وہ بھی کرکٹ کھیلتا ہے, تمہیں نہیں ہے شوق؟ تو کیا سوچا ہے, کیا کرو گے بڑے ہو کے؟ ابھی سوچو گے؟ کیا بننا چاہتے ہو؟ کرکٹر. جو کھیلتے نہیں ہو تو کیسے بنو گے؟ بنا کھیلے کیسے بن سکتے ہو؟ اذان کی طرف بڑھتے ہیں. اذان, جب میں لاسٹ ٹائم آیا تھا آپ کے پرانے گھر میں نا, آپ بالکل اتنے سے تھے چھوٹے سے, اب اتنے بڑے ہو گئے ہو, تو یہ بتاؤ کہ کرکٹ کا تمہیں کیسے شوق ہوا؟ بابا کو دیکھ کے ہوا, کیا تھا؟ کرکٹ کا شوق بابا کو دیکھ کے ہوا تھا. جب چھوٹا تھا میں تو ان سے انسپریشن آئی تھی کرکٹ کی, ایز این آئیڈل بھی رہے ہیں, تو سارا کچھ ان سے سیکھا. تو ابھی کیا بیٹنگ کرتے ہو, بالنگ کرتے ہو, کیا کرتے ہو؟ بیٹسمین ہوں. بیٹسمین ہو؟ ہاں جی بیٹسمین. کیسا ہے یہ اچھا ہے, اچھا ہے, بس فٹنس پہ کام ہونے والا اس کے.
باقی ایج سے تھوڑا آگے جا رہا ہے ماشاء اللہ. تو تم بابا کی طرح ٹھہراؤ والے پلیئر ہو یا تیز کھیلتے ہو؟ میں زیادہ تر تیز ہی کھیلتا ہوں. ہاں ابھی سچویشن کی ڈیمانڈ یہی ہے, ابھی وہی چلتے ہیں سارے. تو بوائز کو ہینڈل کرنا اور ان لائن رکھنا, ان چیک رکھنا کتنا مشکل ہے؟ یہ اسپیشلی اس کی مدر کو زیادہ چیلنج ہے, کیونکہ میں تو پھر کہیں نہ کہیں باہر چلے جاتے ہیں. صحیح بات. بٹ جب ہوتا ہوں تو کافی معاملات صحیح رہتے ہیں. جب میں نکلتا ہوں تو پھر یہ اپنا آپ دکھاتے ہیں صحیح. تو پھر شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں. پھر جیسے ہی نکلتا ہوں میں خیال ابھی اگر ڈرائیو کر رہا ہوں تو شاید ابھی 1 گھنٹے دور ہی گیا ہوں تو پہلی آ جاتی ہے. اور اگر کراچی گیا آتا ہوں آپ کے پاس تو وہاں پہ فون آ رہے ہوتے ہیں. پہلا وائس نوٹ یہی ہوتا ہے, یا آپ چلے گئے ہو تو یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں. بھائی ابتسام کو دینا مائک. مجھے بتاؤ تم لوگ جو ہو وہ مما کے ساتھ ہیلپ کرتے ہو, کیونکہ گھر میں کوئی لڑکی تو ہے نہیں, تو مما اکیلی ہو جاتی ہوں گی تو ان کی ہیلپ کرتے ہو چیزوں میں؟ نہیں کرتے. نہیں کرتے ہیں ہیلپ. اگر کوئی چیز لانی ہو بازار سے تو لاتے ہیں, کچن میں بھی کبھی کبھار ہیلپ کرتے ہیں. یہ بازار سے چیز لانے کے لیے تو کوئی بھی لا سکتا ہے, بات تو گھر کی ہے. اذان کو تو ویسے بھی کوکنگ وغیرہ کا شوق ہے. اچھا, ویری نائس. کیا بنا لیتے ہو مائک دو سے, کیا بنا لیتے ہو؟ میں زیادہ تر ڈیزرٹس وغیرہ میں. اچھا, ویری نائس یار, یہ تو بڑا اچھا. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ گراؤنڈ سے باہر زیادہ چیلنج ہے. ہاں صحیح بات ہے. تو شوق ہی والا ہے کوکیز, لیکن اچھا ہے یار, مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ بوائز کو بھی آنی چاہیے کوکنگ وغیرہ. چلو بوائز, بہت بہت عید مبارک, اور اسی طرح محنت کرتے رہو. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا تم بھی اسی طرح پاکستان کے لیے کھیلو گے اور نام روشن کرو گے. تھینک یو. چلیں بھائی, بھابھی وہاں ویٹ کر رہی ہے نا. جی, بچوں سے ملاقات کی اور بہت مزہ آیا ماشاءاللہ. اتنے بڑے ہو گئے ہیں بچے, اور ابتسام کی تو ماشاءاللہ اتنی زبردست پرفارمنس بھی جا رہی ہے. تو کتنا اچھا فیل ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کے اندر تھی اب آپ کے بیٹے میں آ رہی ہے, وہ کہتے ہیں نا لیگیسی آگے بڑھ رہی ہے. نہیں بالکل, بہت خوشی ہوتی ہے. ساتھ ساتھ پریشر بھی ہوتا ہے. ظاہری بات ہے کہ اگر مطلب آپ کو پتہ ہی ہے اکیڈمی بھی ہے, تو تقریباً سارے بچے مجھے جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں مجھے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ابتسام ہی کھیل رہا ہے, کیونکہ سب کا وہ اٹیچمنٹ ہماری اس طرح کی ہو گئی ہے. اسپیشلی جو لڑکے آگے جا رہے ہیں ان کے میچز چل رہے ہوتے ہیں تو میں اس فالو کر رہا ہوتا ہوں کہ اس نے کتنا کر دیا, اس نے کتنے آؤٹ کر دیے. تو اس کا بھی اسی طرح ہی ظاہری بات ہوتا ہے کہ یار اس کو پرفارم کرنا ہے, کیونکہ آپ اسپیشلی پاکستان میں اگر آپ کرکٹر کے بیٹے ہیں تو آپ کو زیادہ پرفارم کرنا ہے. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ نیپوٹزم ہے, باپ کی وجہ سے کھیل رہا ہے, تو اس کے اوپر بھی پریشر ایڈڈ ہوتا ہے. اور ہمارے اوپر بھی یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی یہ کھیلے گا پرفارمنس سے ہی کھیلے گا. اور میں نے بھی اس کو بھی یہی ٹرین کر رہا ہوں اور اس طرح مینٹلی طور پہ بھی ریڈی کر رہا ہوں کہ بھئی آپ کو ایک ایڈوانٹیج ضرور ہے کہ آپ کے گھر میں ہر وقت کرکٹ کی بات ہوتی ہے, آپ کو ایکسٹرا نالج مل رہا ہے. شاید کچھ بچے اس طرح لکی نہیں ہے کہ اتنا ان کو نالج گھر سے مل رہا ہو, بٹ جو آپ نے پرفارم کرنا ہے وہ آپ کو دوسروں سے بڑھ کے ہمیشہ کرنا ہے. جب بھی آپ کم پرفارم کرو گے تو آپ کے لیے مشکلات اس لیے ہوں گی کہ وہ فوراً سے آپ کو پتہ کرٹیسزم آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا بھابھی, تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی ان کے بیہیویئر کے حوالے سے. ویسے یہ بہت کام ہے, بہت چل ہیں, لیکن اچانک سے فیوز آف ہوتا ہے اور آپ کبھی کبھی کہتے ہیں اچھا یہ بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ. میں نے ایک بار دیکھا ہے کہ ان کو ایک بات پہ غصہ آ گیا تھا اور بعد میں انہوں نے کہا یار میں نے تھوڑا زیادہ بھی کر دیا. لیکن ویسے گھر میں آتا ہے غصہ یا نہیں؟ نہیں ایسا ویسے ہوتا تو نہیں ہے, بٹ ہاں بہت کوئی اسٹریم پہ چیز ہوئی ہوگی تو اذن کا آتا ہے اس طرح سے. بچوں کا اوبیسلی بچوں پہ تو میں سائڈ پر ہو جاتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اظہر کا جو ہے نا ایک پریشر بچوں کے اوپر رہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, جو آپ کی پرسنالٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جب آپ کو کپتانی ملی تو اس میں کچھ چینج آیا آپ کے اندر کہ اب مجھے اچھا یہ میرے سارے دوست تھے, اب مجھے ان کو لیڈ بھی کرنا ہے, مجھے کسی کو ڈراپ بھی کرنا ہوگا, اس کو برا بھی لگے گا, یہ چیزیں فیل ہوتی تھی؟ نہیں, آئی تھنک مجھے ایسی چیز فیل نہیں ہوئی. اور جتنے میرے جو کلوز دوست تھے نا دے آلویز انڈرسٹوڈ. دیکھا اسد اور سرفراز کے ساتھ بہت دوستی تھی میری, وہاب کے ساتھ تھی, اور جب ہم بیسیکلی اکٹھے کھانا ٹورس کے اوپر, اور پھر بابر بھی آ گیا, پھر باقی اس طرح فواد بھی آخر میں وہ ایڈ ہو گیا, کیونکہ فواد ٹیم سے باہر رہا تھا کافی. ویسے دوستی تو تھی لیکن ٹیم کے ساتھ اتنا ٹریول نہیں کیا جب میں کھیل رہا تھا. سرفراز کی کپتانی میں بھی باہر ہوا ہوں, کبھی ہمارا ریلیشن خراب نہیں ہوا. سیفی میری کپتانی میں بھی ایٹ ٹائمز باہر بیٹھا ہے, ٹیسٹ کپتانی میں اسپیشلی, اس نے کبھی وہ چیز نہیں شو کرائی.
اسد ون ڈے کرکٹ میں جب کپتان رہا، اسد میرا بڑا زبردست دوست تھا، تو وہ ان آؤٹ ہی ہوتا رہتا تھا، لیکن کبھی اس نے مجھے نہیں کہا کہ یار یہ، اور کبھی فیل بھی نہیں کرایا. تو ہماری دوستی اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتی تھی کہ یار ہم، اچھی بات ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے، بیکاز ان دی اینڈ جب سرفراز کیپٹن تھا میں ون ڈے ٹیم سے باہر ہوا، ہماری دوستی ویسے رہی، اور وہ پاکستان ٹیم کا کپتان ہوتا ہے اس ٹائم پہ، اور اس نے وہ ڈیسیژنز ٹیم کو دیکھتے ہوئے، وہ غلط تھی، میرے سے بھی ہو سکتی ہے، کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے، بٹ آئی ڈونٹ سی کہ کوئی بھی کپتان ایسا ہوگا کہ وہ ٹیم کے لیے فیصلہ غلط کر سکے. ہاں اس کی ویسی سوچ ہو سکتا ہے، ایسی ہو ان ٹرمز آف کیپیبلٹی ایز کیپٹن، شاید اس سے غلط ڈیسیجن ہو جائیں. بہت کم میں نے ایسا نہیں کبھی سوچا کبھی بھی کہ میرے لیے ڈیسیجن ہوا ہو کہ جی مجھے جان بوجھ کے باہر کر دیا. آئی تھنک کہ انہوں نے جو بھی ججمنٹ کی بیسٹ آف دا ان کے نالج کے حساب سے ٹیم کے لیے ہوئی، اور ایسے ہی ہونا چاہیے. بھابھی ایک پوائنٹ ایسا آیا تھا جب مصباح تھے، اظہر تھے، تو اس ٹائم پہ خبریں یہ چلتی تھیں کہ جو یہ کرکٹرز کی وائفز ہیں نا، ان کا بڑا رول ہے اور ان کی آپس میں باتیں ہوتی ہیں اور اس سے ٹیم بنتی ہے. کیا ایسا ہوتا تھا یا یہ صرف ایسی بس کیونکہ دوستیاں تھیں تو ایسا لگتا تھا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. وہ ایکچولی جب ہم ٹور پہ ہوتے تھے نا، تو یہ اسپیشلی ہمارے والے ٹائم ایک ہم ابھی بھی مس کرتے ہیں کہ بہت ایک اچھا ہمارا ٹائم تھا کہ لائک سب کے بچے اور وائف ہم اکیلے ہوتے تھے، اور جب ہمارے ہسبینڈ پریکٹس پہ یا کہیں چلے جاتے تھے تو ہم لوگ اپنا بہت اچھا ٹائم انجوائے کرتے تھے. بٹ ہاں کرکٹ بالکل ڈسکس نہیں ہوتی تھی. آئی ڈونٹ نو بیچ میں کہاں سے خبر اور یہ واقعی میں کبھی کسی نے نہیں کی اس طرح سے کبھی کوئی بھی کرکٹ کو لے کے کوئی بھی بات. اچھا اب آپ کی لائف کا جو دوسرا فیز آیا ہے نا کہ اب آپ آئے پاکستان کرکٹ بورڈ میں، تو ایز اے سلیکٹر تو آئی ووڈ سے کہ آپ کو نہ صحیح یوز کیا اور نہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ یو کوڈ ہیو ڈن اے بیٹر جاب ان دیٹ. بٹ جو میں ایکسائٹیڈ تھا جس کام کو لے کے، وہ کام آپ نے ویسا ہی کیا، وہ جو یوتھ ڈیولپمنٹ والا کام تھا. اور اس میں بعد میں پھر آپ کو افسوس نہیں ہوا کہ سب کچھ کر دیا اور کریڈٹ مجھے ویسا نہیں ملا جیسا ملنا چاہیے تھا؟ دیکھیے یہ کام جب آپ اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں نا، روپ سے اس سائڈ پہ، تو میرا خیال ہے کریڈٹ کی بات نہیں کرنی چاہیے. آئی فیل کہ کریڈٹ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کبھی بھی کام اس کے لیے نہ کریں، کیونکہ دیٹ از لائک بہت ایک چھوٹی چیز ہے کہ کریڈٹ مل جائے مجھے اس چیز کا. آئی فیل کہ آپ کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے ٹورڈز دا بیٹرمنٹ آف دا تھنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ، کہ آپ نے ان پٹ کیا دی، آپ نے کیا چیز بہتر کی جس سے پلیئرس کو فیسیلیٹیٹ ہوئے وہ، اور جس میں وہ بہتری آئی ان کے. اور ان دا اینڈ کریڈٹ جو ہوتا ہے وہ پلیئروں کا ہوتا ہے جو اندر جاتے ہیں، جو پرفارم کرتے ہیں. میں جتنی مرضی اچھی چیزیں بتا دوں، اگر اس نے نہیں کیا تو میں کیا کر لوں گا، اور اگر میں کچھ نہ بھی بتاؤں اور پلیئر کر گیا تو میرا کیا کریڈٹ پھر. آئی تھنک کہ ان دی اینڈ اٹ از پلیئرز شو، اور پلیئرز کو کریڈٹ جانا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے دل کے بہت قریب تھی چیز وہ، اور میں کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا کہ جس سے ہمارا فیوچر سیکیور ہوتا جائے، فیوچر کے پلیئرز بن جائیں. کیونکہ ہم ہمیشہ نا دیکھتے ہیں کہ یار اوپر چینجز آتی رہتی ہیں، بس کبھی کپتان چینج ہو گیا، کبھی سلیکٹر چینج ہو گیا، کوچ چینج ہو گیا. دیکھیں یہ چینج ہوتے بھی رہیں گے، جب آپ کی پروڈکٹ نہیں ہوگی تو جو مرضی آ جائے. آج ٹاپ کا اینالسٹ بھی آ جائے نا کہ آگے پاکستان ٹیم کے اوپر بٹھا دیں تو پرابلمز جو ہیں وہ ہیں. یہ بالکل صحیح ہے. یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے. اور آبویسلی ٹیسٹ کرکٹر ہیں، سنبھل کے ٹھہر کے بولتے ہیں، لیکن کھیلیں گے اب ان کے ساتھ ریپڈ فائر آن دی ادر سائڈ آف دس بریک. ہمارے ساتھ رہیے. گلیڈ ٹو ہیو یو بیک ونس اگین ٹو آور اسپیشل پروگرام. اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اظہر علی اور ان کی وائف. اور ہم ذرا اب تیز نکل رہے ہیں، سلوگ والے اوورز آ گئے ہیں، تو آپ نے جو ہے اس میں تیز جواب دینے ہیں. تو تیار ہیں آپ اظہر بھائی؟ تو سب سے پہلا سوال ہے، کلاس کے اعتبار سے کون بہتر ہے، بابر اعظم یا انضمام الحق؟ انضمام الحق آلویز. ان میں سے بہتر کپتان شاہین، آغا، رضوان، بابر؟ شاہین، آغا، رضوان، بابر. بہترین کپتان بابر. آپ کیا کہنے والے تھے؟ نن آف دی ابو، اتنا سوچا ہے آپ نے؟ بابر کچھ ایڈ کریں گے اس میں؟ نہیں بس ٹھیک ہے، کر دیا آپ نے، ریپڈ فائر ہے نا. اسکل کے اعتبار سے تگڑا فاسٹ بولر کون ہے، شاہین یا نسیم؟ نسیم. بطور بلے باز آپ کے خیال میں زیادہ مشکل کون ہے، ابرار یا عثمان طارق؟ ابرار.
किसकी यॉर्कर बेस्ट लगती है आपको? उमर गुल, लसित मलिंगा, जसप्रीत बुमराह? ओए होए 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 होए, उमर गुल। ये आपने पाकिस्तानी होने का एडवांटेज दिया है? एडवांटेज दिया, लेकिन उस ये आई फील के यार उसके हिज यॉर्कर्स वर आउटस्टैंडिंग, बड़े बड़े स्पेल किए हैं। ठीक है, भारत का अजीम कप्तान कौन है? कपिल देव, एम एस धोनी या रोहित शर्मा? कपिल देव। एम एस धोनी या रोहित बेहतरीन शर्मा? कप्तान कौन है? हाँ। आई थिंक आई विल गो विद कपिल देव, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे टीम को उठाया जब कोई सोच भी जब नहीं कोई सकता सोच था। नहीं बिल्कुल। अगर ऑफर हो तो चेयरमैन बनना पसंद करेंगे या कोच? किस कंट्री का? गुड वन, गुड वन। पाकिस्तान में तो दोनों ही मुश्किल है। पाकिस्तान में तो दोनों में है, बट कोच। इनमें से दिलचस्प कैरेक्टर कौन है, हसन अली या शादाब खान? हसन अली। खाने में क्या ज्यादा पसंद है, बिरयानी या पुलाव? पुलाव। इनमें से बेहतर अदाकारा कौन है, मायरा खान या हानिया आमिर? हानिया आमिर। देखते आप सब हैं। सोशल मीडिया की फेवरेट सेलिब्रिटी कौन सी है? सोशल मीडिया की कोई भी नहीं। मैंने सोचा आप बोलेंगे चाँद फतेह अली खान। नहीं, कोई भी नहीं। चले, अब एक और चीज है, अजहर के मशवरे। सही है, अब आपने सबको एक एक मशवरा देना है, जल्दी जल्दी सोचे समझे ठीक बगैर। है। बाबर आजम को क्या मशवरा देंगे? 6 महीने थोड़े से क्रिकेट से ऑफ ले ले। 6 महीने ऑफ ले ले। आकिब जावेद को क्या मशवरा देंगे? बहुत ज़रूरत है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो आई थिंक के जो उनका बेस्ट जो उनका एम है ना एकेडमीज़ को लेके, उसको पूरा करें और उस पे फोकस करें। शाहीन अफरीदी को क्या मशवरा देंगे? शाहीन अफरीदी को क्या मशवरा कहेंगे? वो भी बीच में क्रिकेट में ज़रूर अपना ऑफ ज़रूर ले, 2-3 महीने का, अपने गैदर करे सारा कुछ, अपनी फिटनेस वगैरह और सारा कुछ। आई फील के इफ़ ही टेक्स 2-3 months ऑफ ही विल बी अ ग्रेट बॉलर। सरफराज अहमद को क्या मशवरा देंगे? सरफराज अहमद को जो भी जॉब करें, एक जॉब को लेके उस पर फोकस करें। शहबाज शरीफ को क्या मशवरा देंगे, वज़ीर आज़म साहब को? दैट्स अ टफ वन। कभी इस तरह क्रिकेट के सवाल से तो समझ आ गई। आई थिंक कि जो जितना काम वो जो आम आदमी है उसके लिए वो कर सकें, वो करें। मरियम नवाज को क्या मशवरा देंगे? जैसे काम पंजाब में कर रही हैं उस तरह ही करती रहें और ज़्यादा अच्छा काम करती रहें। बहुत काम किया उन्होंने आके। ज़बरदस्त, बेहतरीन रैपिड फायर हुआ, बड़ा आपने जल्दी जल्दी जवाब दिया और ज़्यादा नहीं सोचा। भाभी आप तैयार हैं? और बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके लिए पहला सवाल जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके बाद आसान है फिर सारे। अजहर की इंटरनेशनल सेंचुरियाँ कितनी हैं? 19 22, 19 टेस्ट, 19 टेस्ट सही Well कहा। done. वेल डन। टेस्ट में टेस्ट 19, में वनडे 19 में है। 3, तो Okay. ओवरऑल इंटरनेशनल जो है ना वो दोनों को मिला के 70-80 वाला। अच्छा, ये आपको पता है ना कि आपकी गाड़ी का नंबर ये क्यों है? जी। आपकी गाड़ी का नंबर है AZR 302। अजहर का हाईएस्ट स्कोर था। यस, देखिए ये इनको मालूम है, मैंने अभी आते हुए अंदर देखी आपकी गाड़ी का नंबर। ये इनको तो मैंने इसलिए मालूम है, जब लिया है तो बताया आपको, शुक्र है आपने नोटिस कर लिया। बिल्कुल। ईदी आपको ज्यादा मिलती है अजहर से या बच्चों को? मुझे। घर में ज्यादा शरारती कौन है, बच्चे या अजहर? अजहर कह ले। अगर अजहर अली ईद पर एक ही डिश खानी हो, आपने कहा इतने फसी नहीं है, लेकिन अगर एक डिश खानी हो तो कौन सी होगी? पुलाव। सही बात है ये। ओके। अजहर की सबसे अच्छी आदत क्या है? सबसे अच्छी आदत कभी नोट ही नहीं की। नहीं, केयरिंग बहुत है। अच्छा, Caring बहुत। और एक ऐसी आदत जो आप चाहें फौरन बदल दूं? बदल दो। मोबाइल। अच्छा। मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और मुझे रिसेंटली अभी कोई इन्होंने कोई वाकया बता रहे थे कि कल कुछ हुआ है, तो मैंने कहा क्या हुआ है? जंग से रिलेटेड। हाँ। मैंने कहा कोई ब्लास्ट हुआ है, ये इंटरनेट वगैरह ख़त्म हो रहा है, बंद हो रहा है। तो आपने कहा मेरी जान छूटे, ये बंद हो। अजहर अली अगर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? क्रिकेटर। जल्दी बताना है, जल्दी बताना है। कभी सोचा ही नहीं। तो इसीलिए तो अभी आपने देखना है इनकी तरह, आपने सोचना है अभी, क्योंकि आप इतने कोई साल actor, साल कोई गुजार model रहे हैं। भी- नहीं, एक्टर मॉडल बिल्कुल नहीं हो क्योंकि सकते, हाँ। और आने वाले वक्त में अजहर की बहुत कोशिश है कि है, वो कुछ मेरी इस कोई तरह की कोशिश नहीं करे। है, मेरी कोशिश- But लाइफ में कभी नहीं होने दूंगी ये बात। ये कभी नहीं इनकी शौक पूरा होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद एक्टिंग और कुछ क्या भी ये करे। एक्टिंग का शौक भी है? कोई ये भी बात नहीं है, तो ऐसे ही निकली ड्रामे नहीं भाई। कोई है, वाह, ये कोई बोल शौक खुल नहीं, गई। घर में आपके एक्चुअली साथ काफी मैंने कभी एक्टिंग। कहा है कि मैंने एक्टिंग करनी है?
नहीं, लेकिन मुझे क्यों बताएंगे आप? तो मैं इनको क्यों बताऊंगा? तो मैं मुझे तो बताएंगे आप, हाँ, क्यों छेड़ता नहीं? रहता हूँ ना वैसे। हाँ, लेकिन नहीं, वैसे वैसे तंग करते हैं, बट आपको क्या लगता है अगर इनको देखें आप, इनकी पर्सनालिटी को जज करते हुए, क्या बन सकते हैं क्रिकेटर ना होते तो? ये एक अच्छा टीचर, अच्छे टीचर होते हैं। हाँ, नहीं, टीचर नहीं, होते सही हैं बात है, अच्छे। टीचर होते हैं अच्छे। टीचर इन द सेंस आप- आप because चाहे नहीं- क्रिकेट सिखाना हो, हाँ, टीचर का बिल्कुल, मतलब ये होता है कि बिल्कुल। आप कोच, हाँ, ठीक। आप नहीं, किसी कोच के तो अंदर फिर क्रिकेट से होते हाँ, हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं जो देखता हूँ ना आपको, आप समझाते हैं ना जो भी चीज, बिल्कुल। जाहिर है आप क्रिकेटर नहीं होते तो पढ़ाई करते, तो आपको पढ़ाई समझ आ करते तो जाती आप है। टीचर होते। आपको समझ आ जाती है? आप बहुत ये अपनी बात मन, आज ये भी आपसे एक सवाल है, ये अपनी बात मनवा लेते ना कुछ भी लॉजिक दे के कहीं नहीं, से मेरे सामने तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं नहीं नहीं बना सकते ਤੁਸੀਂ। क्योंकि ये कोई मेरी इनकी किसी बात पे आर्गुमेंट चल रही होती है ना, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि अपनी बात मनवा लेते हैं, ऐसा है ना? नहीं आप feel होता? मानते थे, ये नहीं बाकी मानती। अच्छा, घर में ज्यादा जज्बाती होते हैं? सम टाइम मैच हार जाएं तो गुस्सा हो रहे होते हैं? बहुत ज्यादा। अगर अजहर को, ये आखिरी सवाल, अगर अजहर को 3 लफ्जों में डिफाइन करना हो तो क्या होंगे? 3 लफ्जों में, फर्स्ट वन लाइक क्वालिटीज। हाँ जी, क्वालिटीज। बेटे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अच्छा, और जो कि मैं चाहती हूँ कि आगे अपने बेटों में भी ये चीज़ अपने आए। बेटों में भी बिल्कुल। और केयरिंग आपने honest पहले ही हैं, कह दिया। केयरिंग है, ऑनेस्ट हैं। लाइक तीसरा 3 हो आप गए कह ना, रहे हैं, caring तीन और हो गए, honesty। हो गए। और ये तीन हो ये गए। ये हाँ, एक बस इंसान इतने- में अच्छी क्वालिटीज हैं, जी, ये होनी बिल्कुल। चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनेस्ट इंसान हो अपने काम के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ये बहुत अच्छी बात है। और इनको पता है कि मेरी इनकी बनती भी इसलिए है, मैं जी, जी, एक बिल्कुल। रिस्पेक्ट का जो है वो इस वजह से होता है कि इंसान ईमानदार हो सबके साथ। अजहर, ऑब्वियसली चलते चलते अब फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट की करंट सिचुएशन पे 1-2 सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ। पहले तो मुझे बताइए कि आप इस वर्ल्ड कप का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? आई थिंक मैं तो एक हमेशा बात करता हूँ कि कोई भी फेलियर होता है तो सिस्टम का फेलियर होता है, बट गिवन द कंडीशंस जो आपकी श्रीलंका की कंडीशन थी, आप वहीं पे क्रिकेट खेल रहे थे, आपकी इवन पावल अकीली की कंडीशन भी उतनी स्पिनिंग नहीं होती, लेकिन कई मैचों में आपको वहाँ पे भी स्पिन नज़र आया। तो इन कंडीशन को देखते हुए आई थिंक कि पाकिस्तान के चांसेस सेमीफाइनल में जाने के होने चाहिए। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कहीं और वर्ल्ड कप फ्लैट कंडीशन अच्छी 100% बैटिंग कंडीशन में I agree. करते तो आई वुड हैव नॉट गिवन पाकिस्तान अबव सुपर 8। तो आई फील के जो टीम मैनेजमेंट थी वहाँ पे, स्पेशली हेड कोच, क्योंकि हेड कोच और कप्तान ने जिम्मेदारी ले रखी थी सिलेक्शन की भी, प्लेइंग 11 की भी, हर चीज़ की। तो आई फील के उनके जो डिसीजंस थे ना, और उसके साथ वो स्टबन रहे काफ़ी देर, तो आई बिलीव के उनको सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल इस तरह सेमीफाइनल तक ना पहुँचने का। आपने देखा कि इतने ख़राब क्रिकेट खेल कर भी आखिरी मैच तक आपके पास चांस था, तो इतने चांसेस मिलने के बावजूद आप चीज़ों को बेहतर नहीं कर सके। तो आई थिंक कि इन कंडीशन को देखते हुए तो टीम मैनेजमेंट को, स्पेशली हेड कोच एंड कैप्टन को। और फाइनली मुझे ये बताइएगा, हम हमेशा बात करते हैं क्योंकि लोग ये समझ नहीं पाते, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, इससे टीम बेहतर नहीं हो सकती। एक आपका एक लॉन्ग टर्म एक प्लान होना चाहिए, जिसके लिए आपको अपनी क्लब क्रिकेट पे फोकस करना होगा, स्कूल क्रिकेट पे फोकस करना होगा, डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड अच्छा करना होगा, ए टीम के क्वालिटी तगड़ी टीमों से टूर होना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के लिए मतलब क्या सोचते हैं आप, कैसे ये बेहतर हो सकती है और कितना वक्त लगेगा? देखिए, चेंजेस रैपिडली नहीं होनी चाहिए, ये मैं भी इसके हक में हूँ, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि इनकॉम्पिटेंस को आप टॉलरेट करते रहे। इन दिन अगर आपने कंसिस्टेंट हो ही गए हैं तो इनकॉम्पिटेंसी के ऊपर और उस चीज़ पर ना फिर हो जाएंगे कि ठीक है जी अब हमने ये करना है, अब गलत चीज़ को लॉन्ग टर्म ले जाएं। आई फील के सिंपल प्लान होना चाहिए पाकिस्तान का गोइंग फॉरवर्ड, 5 ईयर प्लान हो, वो आके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो बयान करें और उस पर फिर स्टिक हो जाएं। और जो जहाँ बंदा आप रख रहे हैं उसको उसके लिए 3-3 साल के लिए भी वहाँ पे फिक्स कर दें। ये ना हो कि वो अगले दिन किसी और चीज़ को डील कर रहा हो, फिर कभी कोई किसी और चीज़ को डील कर रहा हो। आई थिंक के विजन होना, फिर उसके ऊपर कंसिस्टेंट होना, और उन लोगों को कंसिस्टेंटली वहाँ पर काम करना चाहिए। और जो आपने स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट की बात की, ये भी साथ साथ चलते रहें। आपकी जो ऑलरेडी एज ग्रुप क्रिकेट चल रही है, आपकी डोमेस्टिक चल रही है, इसके अंदर भी आप
پراپر طریقے سے فوکس ہو کے رائٹ انویسٹمنٹ کر دیں اور ساتھ اپنی کلب کرکٹ کو ریوائیو کر دیں. اور جو اے ٹور کا آپ نے اسپیشلی بات کی ہے اور انڈر 19 ٹورز کی, یہاں سے پلیئرز بنتے ہیں, بیک اپس بنتے ہیں, اور کپتان جو آپ کو فیل آتی ہے نا کہ یار کپتان اب کس کو بنائیں, تو وہ اسی لیے آتی ہے کہ آپ کے یہ ٹورز ختم ہوئے میں آپ کو پہلے مصباح بھائی کپتانی کی 7 سال, تو انہوں نے پاکستان اے ٹیم کی کو 3 سال لگاتار کپتانی کی. بالکل صحیح. تو وہ ایک جو آٹومیٹک چوائس بنتی ہے نا, آپ کو نہیں سوچنا پڑتا, بن جاتا ہے. تو ہمارا تو کسی بھی کپتان کو بناتے ہیں اس کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہوتا, صرف پی ایس ایل کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور یا بہت کم بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کپتانی کا. آئی فیل کہ رائٹ ڈائریکشن میں ڈیسیژن کیے جائیں اور 3 سال سے 5 سال کا پلان قوم کو بتایا جائے تاکہ ان کو بھی پتہ ہو. وہ بیچارے ہر ورلڈ کپ میں امید لگا کے بیٹھتے ہیں کہ یار اس دفعہ شاید اچھا ہو جائے, اس دفعہ اچھا ہے, وہ معجزاتی طور پہ کچھ ہو جائے, لیکن جب تک آپ ایک سسٹم نہیں بنائیں گے تب تک آپ انشور نہیں کر سکتے ایک عوام کو کہ یار واقعی ہار بھی گئے ہیں لیکن ٹیم پتہ ہے یار ٹیم ٹھیک ہے. ابھی یہ مسئلہ ہے کہ آپ یہ کنڈیشن کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں, یار ہمیں کنڈیشن سوٹ کر جائے, ٹاس ہماری فیور میں چلا جائے تو شاید ہم جیت جائیں. دیٹ از ناٹ دا وے اٹ شوڈ بی. جیت ہار بات کی چیز ہے, آپ کا ایک کوالٹی نظر آنی چاہیے, قوم کو نظر آئے گی, they will be happy. I'm telling you now. بالکل. بہت بہت شکریہ اظہر بھائی, تھینک یو سو مچ. بھابھی بہت شکریہ. میں جانتا ہوں بیچ بیچ میں ہم نے کرکٹ کی بات کر کے آپ کو بہت بور کیا ہے, بٹ عید پہ اتنا وقت دینے کا, اپنے گھر بلانے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اظہر علی اور ان کی اہلیہ نائلہ اظہر آج ہمارے گیسٹ تھے. امید کرتا ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.